بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ Respected officers and friends of police، یہ جو 135 نمبر آیہ کریمہ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ دی موسٹ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن آف اٹس اون کائنڈ ان دی ورلڈ، ہارورڈ اسکول آف لا کی انٹرنس پہ لکھی ہوئی ہے۔ ریسپیکٹڈ سر، اس سے پہلے کہ میں جو ہارورڈ اسکول آف لا نے خود اس کی ریزننگ دی کہ ہم نے اس کو ہارورڈ اسکول آف لا کے انٹرنس پہ کیوں لکھا ہے اور اس آیہ کریمہ کی آج کی اس نشست کے حوالے سے کیا مناسبت ہے اس کی طرف بڑھوں، ہوپفلی I will be more convenient if you allow me to share one experience when I entered this profession, to convey what I want to say with respect to particularly why you people should become a friend of police. سر وہ پرسنل ایکسپیرینس یہ تھا کہ یہ 2014 کی بات ہے، بطور انسپیکٹر لیگل میں اس ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوا، آر پی آفس گجرانوالہ میں۔ جس کمرے میں میں بیٹھتا تھا اسی میں ایس پی صاحب کے ریڈر صاحب بھی بیٹھتے تھے، ان کی سب انسپیکٹر تھے، ان کی ایج تقریباً 45 کے لگ بھگ تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور 3 لوگ ہمارے کمرے میں انٹر ہوئے، ان میں سے 2 کی جو عمر تھی وہ تقریباً اراؤنڈ 50 تھی، اور ایک جو بہن تھی اس کی اراؤنڈ 25 اور 30 کے درمیان تھی۔ وہ دونوں جو بڑے لوگ تھے وہ تھوڑے سمپل لوگ لگ رہے تھے، اور جو بہن تھی وہ ویل ایجوکیٹڈ ویل مینرڈ لگ رہی تھی۔ جب وہ انٹر ہوئے تو وہ جو ریڈر صاحب تھے اور جو انٹر ہونے والے 2 اشخاص تھے، یعنی جو بڑی ایج کے تھے، ان کی آنکھوں کے اندر ایک چمک تھی، اور جو خاتون تھی جب وہ انٹر ہوئی تو اس نے فرتے جذبات میں اس ریڈر صاحب کو اس طرح کیا اور اس کا ماتھا چوما، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر دی، میں اپنے کام لگ گیا، لیکن ڈیفینیٹلی میں اس کمرے کے اندر تھا تو سرٹن چیزیں میں اوور ہیئر کر رہا تھا۔ ان کے لیے چائے اس نے منگوائی، ان نے پی اور واپس چلے گئے۔ اس ریڈر صاحب سے میں نے یہ پوچھا کہ یہ اتنے فرتے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا، یہ کون لوگ تھے؟ اس ریڈر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سر رونا شروع ہو گیا، اور روتے روتے اس نے بتایا، اس نے کہا کہ سر میں تھانہ فیروز والا میں پوسٹڈ تھا، اور رات کی گشت تھی میری، اور تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا۔ تھانہ فیروز والا سے مڈیالہ تیگا کی طرف میں گشت کر رہا تھا۔ جب میں مڈیالہ تیگا کے موڑ پہ پہنچا تو کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، اور اتنی شدت کے ساتھ بھونکنے کی آواز آتی تھی کہ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کتے بھونکتے تھے اور پھر خاموش ہوتے تھے، اور اس کے درمیان ایک بچے کی بلبلاہٹ کی بھی آواز آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ بینگ پولیس آفیسر ہم ہر چیز کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اسی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہم نے گاڑی وہاں پہ کھڑی کی، اپنی ٹارچ نکالی تو اس طرف ہم نے بڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ فصل ہے یہ جوار کی، اور وہاں پہ ایک نومولود بچی پڑی ہے، اور کتے اس پر جپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ بچی روتی ہے تو وہ جو کتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے اس نومولود بچی کو اٹھایا اور ہم اٹھا کے اس کو تھانہ فیروز والا میں لے آئے۔ اپنے ایس ایچ او سے ہم نے بات کی، ایس ایچ او نے کہا کہ یار
اس کی ڈسپوزل کر لیں, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. کہتے ہیں لیکن چونکہ میں نے اندر ایک خوف خدا اس سے ڈر رہا تھا, تو میں نے ایس ایچ او صاحب سے اجازت لی کہ سر اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم علاقے میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ یہ کس کی بچی ہے یا کوئی اس کو اڈاپٹ کر لے گا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اعلان کروا کے منڈیالہ تیگا کے اس چوک میں کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں جب چوک میں کھڑے ہوئے تو موٹر سائیکل پہ ایک مرد اور ایک خاتون آئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے سائڈ پہ لے گئے. انہوں نے کہا کہ 15 سال ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا, تو اگر آپ دیں تو ہم اس بچی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے افسران کے نوٹس میں دے کے وہ بچی ان کو ہینڈ اوور کر دی. یہ جو بچی آئی ہے, یہ بچی اب کنگ ایڈورڈ کالج کے اندر 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ وہی نومولود بچی ہے جو پولیس نے اٹھائی تھی. سر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بچی تھی نومولود, جو معصوم بچی تھی وہ معاشرہ ہے, اور جو کتے اس پہ جپٹ رہے تھے وہ اس معاشرے کے تخریب کار ہیں, اور ان کتوں سے معصوم معاشرے کو جو بچا رہے تھے وہ اس شہر کے 102 شہید تھے اور 80 غازی تھے, اور جو دن رات یہاں پہ پولیس والے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے اس معاشرے کی جان اور مال کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ سمبولیکلی وہ پولیس والے تھے. اب آپ کو اس کا حصہ کیوں ہونا چاہیے؟ Why you people should become a friend of police؟ ایک تو اس لیے کہ it is up to you کہ آپ ان تخریب کاروں کی طرف کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا اس معاشرے کو بچانے کے لیے پولیس والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. دوسری بات جو ہارورڈ اسکول آف لا نے اس آیے کریمہ کے حوالے سے ریزننگ دی, پہلے میں اس آیے کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ان کی جو ریزننگ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اس آیے کریمہ کے اندر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, کہ او ye who believe stand out firmly for justice as witness to Allah even as against yourselves or your parents, کہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ, شہادت دینے کے لیے اگرچہ یہ تمہارے اپنے خلاف ہو, تمہارے والدین کے خلاف ہو, تمہارے اقربا کے خلاف ہو, خواہ جس کے خلاف آپ شہادت دے رہے ہیں وہ امیر ہو یا غریب ہو, اس لیے کہ امیر اور غریب کا احساس کرنے والا اللہ تم سے زیادہ احساس کرنے والا ہے, اور اس میں ڈنڈی نہ مارو اور پیچھے نہ ہٹو اور اپنے آپ کو روکو نہ, اس لیے کہ یہ جو آپ کی شہادت ہے یہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کا سب سے بڑا ایکسپریشن ہے. اب ہارورڈ اسکول آف لا نے جب یہ بات لکھی اور اس وہاں پہ یہ ریزننگ انہوں نے یہ دی کہ انہوں نے کہا کہ ون آف دی گریٹسٹ ایکسپریشنس آف جسٹس ان دی ہسٹری اینڈ دی ورلڈ یہ ہے, یہ آیہ کریمہ ہے کہ جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ آل آف سڈن وہاں پہ سرزد نہیں ہوتا, وقت کرتا ہے, پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. I and you are witness to this fact کہ معاشرے کے اندر جب کہیں قتل ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک آگ سلگ رہی ہوتی ہے جو ریزلٹ کرتی ہے انٹو مرڈر. اسی طرح اگر کہیں پہ نشہ بک رہا ہے تو وہ نشے کا پتہ پہلے محلے داروں کو ہوتا ہے, اور اگر کہیں پہ جوا ہو رہا ہے تو اس کا پتہ سب سے پہلے محلے داروں کو ہوتا ہے, اور اگر کوئی بھی اوفینس کی پلاننگ ہو رہی ہے, پلاٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کا پتہ سب سے پہلے وہاں کی سراؤنڈنگ کو ہوتا ہے. تو وائی وی آر انوائٹنگ یو پیپل ٹو بیکم اے فرینڈ آف پولیس, کہ وہ جو ایک کلونیل کنسیپٹ تھا کہ پولیس واز مینٹ ٹو کنٹرول دی پیپل, اب اس لیے نہیں, پولیس ہیز بیکم اے انسٹرومنٹ فار دی ڈسپنسیشن آف جسٹس اینڈ ہیز بیکم سروس اورینٹڈ انسٹیٹیوشن at the disposal of the masses for the facilitation of the masses for the convenience of the masses. تو آئیں یہ جو ایور انکریزنگ گیپ پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے پولیس اور عوام کے ساتھ, اس کیسم کو ہم برج اپ کریں اور یکجا ہو کر اس معاشرے کے تخریب کاروں کو
اس معاشرے سے ان کی کلینزنگ کریں اور اپروٹ کر کے اس معاشرہ جو سم ٹائم جہنم نما منظر پیش کرتا ہے اس کو جنت نما منظر میں تبدیل کر دیں. تو بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. آئی ایم گیٹنگ پیشنیٹ ود دس رسپیکٹ, لیکن اعلیٰ افسران موجود ہیں, وہ آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ.